وہ سیاہ رات تھی، بادلوں نے آسمان کو ڈانپ رکھا تھا اور دور کہیں بجلی چمکنے کی مدھم آہٹ سنائی دیتی۔ فراز عمر 22 سال اپنے دو قریبی دوستوں کے ساتھ ایک ویران پہاڑی علاقے میں موجود تھا۔ اصل منصوبہ تو محض ایک تفریحی ٹرپ کا تھا، مگر پھر ایک مقامی شخص کی بتائی ہوئی سیاحوں کی جنگل کی کہانی نے انہیں تجسس میں مبتلا کر دیا۔ فراز کی عادت تھی کہ وہ باہر پرسرار بات کو حقیقت پر پرکھنے کی کوشش کرتا۔ مقامی بوڑھا آدمی ان سے بار بار کہہ رہا تھا کہ بیٹا، وہاں رات کے وقت نہ جانا، وہ جگہ انسان کے لیے وہاں صدیوں سے سایہ بستے ہیں، نہ شکل انسان جیسی نہ آوازیں، جو بھی گیا واپس نہ آ سکا۔ فراز نے بات کو ہنسی میں ڈال دیا۔ بابا جی، ہم اتنے بھی ڈرپوک نہیں، صرف دیکھنے جا رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں کرنی ان جنات سے۔ بوڑھا آدمی چپ ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر پھیلا خوف فراز کے دماغ میں گونجتا رہا۔ اس رات فارغ بیٹھے فراز کے دوست سو گئے، لیکن فراز کے ذہن میں تھرڈ ایئر میں پڑھی جانے والی پیرانارمل ایکٹیویٹی کی ریسرچ گھومتی رہی۔ وہ ہمیشہ ایسے پرسرار مقامات دیکھنے کا شوقین رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ دوستوں کے جگائے بغیر جنگل تک چکر لگا کر آتا ہے۔ وہ ٹارچ اٹھا کر تنہائی جنگل کی سمت چل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے فضا بدل گئی، ٹھنڈی ہوا اچانک رک گئی، جیسے کسی نے بٹن دبا کر خاموش بچھا دی۔ پتوں کی وہ سرسراہٹ جو باہر سنائی دے رہی تھی، جنگل کے اندر آتے ہی غائب ہو گئی۔ یہاں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ فراز نے خود سے کہا۔ جنگل کی لکڑیاں موٹی ہوئی تھیں، جیسے کسی دیوا کے ہاتھوں انہیں زبردستی شکل دی گئی ہو۔ ٹارچ کی روشنی بار بار جھک رہی تھی۔ فراز نے اس کے نیچے ہاتھ مار کر ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے کوئی روشنی اس جگہ پر رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر اچانک اسے پیروں کے نیچے کچھ گرگرانے کی آواز آئی۔ فراز نے نیچے دیکھا، مٹی میں انسان کی نہیں بلکہ 4 انگلیوں والے عجیب قدموں کے نشانات بنے ہوئے تھے، مگر چلنے کا طریقہ انسانوں جیسا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ سامنے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی، لمبا سایہ دوپٹہ، جھریوں بھرا چہرہ، آنکھیں لال سرخ جیسا خون میں ڈوبی ہوں۔ فراز ٹھٹک کر رہ گیا۔ اماں، آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ لمبی ہوتی گئی، ناممکن حد تک لمبی، اتنی کہ دونوں طرف منہ کے کنارے گردن تک پہنچنے لگے۔ فراز کے ہاتھوں سے ٹارچ گر گئی۔ عورت کی آواز نہایت بھاری تھی، چلے کیوں آئے؟ تمہیں بلایا نہیں تھا؟ فراز پیچھے ہٹا، لیکن عورت اچانک غائب ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اب فراز واپس جانا چاہتا تھا، مگر راستہ بدل چکا تھا۔ جہاں سے آیا تھا وہاں جھاڑیاں اور اندھیرا، جیسے جنگل نے خود راستہ چھپا لیا ہو۔ پھر اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز دی، 2 نہیں 3 نہیں، جیسے درجنوں قدم ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ فراز نے دل مضبوط کیا اور پیچھے مڑ کر کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے سائے کے ساتھ کچھ عجیب ہوا۔ ٹارچ کی ہلکی روشنی اور چاند کے مدھم چمک میں اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ اس کے جسم کے خلاف حرکت کر رہا تھا۔ وہ دایاں ہاتھ اٹھاتا، سایہ بایاں ہاتھ اٹھاتا، پیچھے سایہ اچانک اس کے سامنے پھسلتا ہوا آیا اور درخت کے تنے پر چڑھ کر اوپر کی جانب چلا گیا، جیسے زندہ اس لمحے جنگل کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر طرف سرگوشی کی آواز آنے لگی، آ گیا، ایک اور پھنس گیا، نکلنے نہیں دیں گے، یہ ہمارا ہے۔ فراز نے دوڑ لگا دی، بڑی مشکل سے وہ جنگل کے کنارے پہنچا۔ باہر آتے ہی دوبارہ چلنے لگی، آوازیں ختم ہو گئی۔ وہ بے حال ہو کر اپنے خیمے کی طرف بھاگا۔ اندر گیا تو دونوں دوست سو رہے تھے۔ فراز نے انہیں جگا کر سارا قصہ سنایا، لیکن دونوں ہنس پڑے۔ یار، تمہاری وہم کی عادت پھر جاگ گئی ہے، جنگل میں جانور ہوتے ہیں، جن نہیں۔ فراز نے اصرار کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں نے وہ عورت دیکھی تھی، وہ سایہ۔ ایک دوست نے اسے پانی دیا، جا کر سو جاؤ۔ آخرکار تھک کر فراز چپ ہو گیا، مگر نیند اڑ چکی تھی۔ وہ باہر بیٹھ کر اور قریبی پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اچانک اسے جنگل کی سمت سے ایک عورت کی چیخنے کی آواز آئی، وہ چیخ وہی آواز جو اس نے جنگل میں سنی تھی۔ فراز کے دوست بھی جاگ گئے۔ یہ کون چیخ رہا ہے؟ فراز نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ وہاں کچھ ہے، تلاش حقیقت۔ اگلی صبح تینوں دوست مل کر سچ جاننے جنگل میں گئے۔ فراز نے اندر جانے سے پہلے انہیں وہ مقام دکھایا جہاں وہ عورت ملی تھی، مگر وہاں کوئی نشان نہیں تھا، کوئی قدموں کے نشان نہیں، سب کچھ صاف۔ دوست بولے، دیکھا تم نے خواب دیکھا تھا؟ مگر فراز نے جھاڑیوں کے پیچھے کچھ دیکھا، ایک ٹوٹا ہوا کڑا جس میں سیاہ دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ وہ اسے اٹھانے لگا تو فوری پیچھے سے چیخ سنائی دی، وہی عورت ابھی وہیں کھڑی تھی، مگر اس بار صرف فراز اسے دیکھ سکتا تھا، دوستوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فراز، کس پر چیخ رہے ہو؟ عورت کی آواز آئی، انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں، تمہیں ہے، بچ کے کیوں جانا چاہتے ہو؟ فراز نے کھڑا پھینک دیا، عورت غائب ہو گئی۔ دوستوں کے چہرے اب بھی سنجیدہ نہیں تھے، لیکن فراز کے چہرے پر پھیلا خوف انہیں پریشان کرنے لگا۔ وہ تینوں واپس چل دیے، مگر فراز بار بار مڑ کر دیکھتا رہا، اسے لگ رہا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ خیمے کی اس رات بارش ہونے لگی، بجلی کڑکتی رہی۔ دوست خیمے میں بیٹھے کھیل رہے تھے، مگر فراز باہر نکلا اور سوچ میں گم بیٹھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ پہاڑیوں کے پیچھے سے سایہ نما جسم حرکت کرتے دکھائی دے رہا تھا، انسان کی طرح، مگر شکلیں بہت لمبی، بازو زمین تک لٹکے، چلنے کا انداز ٹوٹے ہوئے پتھر جیسا۔ فراز نے خیمے میں شور مچا دیا، وہ دیکھو، وہ ادھر آ رہا ہے، لیکن دوستوں نے باہر جھانکا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دوست نے غصے سے کہا، تمہیں شاید وہم ہو رہا ہے، ہم کل واپس جا رہے ہیں۔ فراز نے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ بولا، یہ وہم نہیں، وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، رات کے 3 بجے
بارش رک گئی، سب سو رہے تھے۔ فراز کی آنکھیں کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے آہستہ آنکھ کھولی، وہی عورت، وہی لمبی مسکراہٹ۔ بھاگ کیوں رہے ہو؟ فراز چیخنے لگا مگر آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ عورت نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ نہیں، ہاتھ جیسی کوئی چیز، اس کے ناخن چاقو جیسے تھے۔ وہ اس کے چہرے کے قریب لائی ہی تھی کہ اچانک خیمے پھٹنے کی آواز آئی۔ دوست جاگ گئے، روشنی چلائی تو عورت غائب۔ اگلی صبح تینوں فیصلہ کیا کہ فوری واپس شہر لوٹیں گے۔ فراز کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں گرد سیاہ حلقے بن گئی، لیکن جب وہ گاڑی میں بیٹھ لگے تو فراز کا دھیان جنگل کی سمت گیا۔ درختوں کے پیچھے کی سیاہ موجود تھے، سب ایک ساتھ خاموشی سے اسے گھور رہے تھے۔ فراز دھاڑ کر بولا، تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہ وہاں کھڑے ہیں۔ دوست کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی مگر سایہ جنگل کے کنارے تک فراز کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ گھر واپسی کے بعد شہر پہنچ کر سب اپنے گھروں کو چل گئے مگر فراز کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگی۔ رات کے وقت کھڑکی پر کسی کے ناخن گھسیٹنے کی آواز، کمرے میں کسی کے چلنے کی چاپ، سایہ جو اس کے اپنے سائے سے الگ حرکت کرتا، خواب میں وہی عورت، کبھی کبھی کسی سائے کا چہرہ اس کے سامنے آ جانا۔ ایک رات اچانک بجلی چلی گئی، فضا میں عجیب سی بھوبھار پھیل گئی جیسے جلے ہوئے بالوں کی۔ فراز نے موبائل کی روشنی چلائی، سامنے دیواروں پر اس کا سایہ نہیں تھا اور اگلے لمحے پیچھے سے کسی نے اس کی کان کے پاس سرگوشی کی، ہم نے کہا تھا آپ واپس نہیں جا پاؤ گے۔ فراز بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوستوں کی تلاش۔ اس واقعے کے بعد فراز کے دوست اس کے گھر آئے مگر فراز کمرے میں بیٹھا صرف دیوار کو گھور رہا تھا۔ فراز ہمیں بتاؤ کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں لال تھی، چہرے پہچان، وہ میرے ساتھ آ گئے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے کبھی نہیں۔ دوست خوف زدہ ہو گئے۔ اگلی رات دونوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فراز کے کمرے میں اسی کے ساتھ سونے کی کوشش کریں گے تاکہ اسے اکیلا نہ رہنے دے۔ 12 بجے تک سب ٹھیک رہا لیکن پھر 4 بجے اچانک فضا میں ٹھنڈی پھیل گئی۔ دروازہ خود بخود کھولا، دو دوستوں نے موبائل کی روشنی ڈالی۔ فراز بستر پر نہیں تھا۔ پھر ایک دوست نے دیکھا چھت کے کونے میں جہاں اندھیرا تھا فراز بیٹھا ہوا تھا، اس کی گردن ٹیڑھی، آنکھیں بالکل سفید اور اس کے پیچھے وہی سایہ نما عورت کھڑی تھی۔ دوستوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ عورت کی آواز آئی، اب سمجھ آیا جنگل سے کچھ واپس نہیں آتا۔ صبح کے وقت لوگ شور سن کر وہاں پہنچے، دروازہ ٹوٹا تو اندر دیکھ رہے تھا، کمرے میں کسی کے ہونے کا نشان تک نہیں تھا، فرش پر صرف کھڑے کے ٹوٹے ہوئے سیاہ داغے پڑے تھے۔ فراز اور اس کے دو دوست تینوں غائب تھے۔ 3 دن بعد قریب کے پہاڑی علاقے میں لوگوں نے جنگل کے کنارے 3 سائے دیکھے، بالکل انسانی شکل کے مگر دھندلے، جیسے روشنی میں بھی ان کی اصل چھپی ہو۔ کوئی ان کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا مقامی شخص بس اتنا بولا، میں نے کہا تھا وہاں جاتے ہو تو تمہارا جسم واپس آتا ہے، روح نہیں۔ آخری سرگوشی آج بھی رات کے وقت اس جنگل کے قریب سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ 3 آوازیں انہیں پکارتے ہوئے سنائی دیتی ہیں، ہمیں بچاؤ، ہم یہاں پھنسے ہیں، ہماری روشنی بجھ گئی ہے۔ مگر جو بھی ان کی آواز کے پیچھے گیا پھر کبھی واپس نہیں آیا۔